بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے لے کر آیت نمبر 173 تک کی آیات ہیں۔ دراصل یہاں ذکر چل رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اس بات کا ذکر آیا کہ کافر خود اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حرام کر لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم نے اس جانور کو فلاں بت اور فلاں خدا کے نام پر چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو سمجھایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن کبھی صحیح راہ نہیں دکھاتا، بلکہ شیطان تمہیں برائی بے حیائی کا ہی راستہ دکھائے گا اور وہ تم سے یہ کہے گا کہ تم اللہ پر وہ جھوٹ، وہ بات کہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اب قرآن مجید ایسے لوگوں کو جن کو سمجھایا بھی گیا اور ان کے پاس سننے کے لیے کان بھی ہیں، بولنے کے لیے زبان بھی ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، یہ تینوں چیزیں جس کے پاس ہوں اس کو مکمل انسان کہا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں، تینوں صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، تو قرآن مجید ایسے لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے کہ جو سمجھانے کے باوجود نہ مانے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہے، تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے رب العالمین کا انکار کر دیا ایسی ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس شخص کی سی ہے کہ جو اس جانور کو ہانک رہا ہو، آواز دے رہا ہو، جو جانور نہ تو سنتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جن بتوں کو، جن پتھروں کے سامنے یہ مانگتے ہیں، اپنی فریاد رکھتے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، وہ بولتے بھی نہیں ہیں، وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتے، وہ نفع بھی نہیں دیتے۔ اور پھر کہا سمن، ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ یہ بہرے ہیں، بکمن، زبان ہے مگر اس سے سچ نہیں نکلتا تو گویا گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، آنکھیں ہیں مگر سچ اور حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ جب یہ تینوں چیزیں ان کے پاس ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، تو گویا ان کی مثال ایسی ہے، فہم لا یعقلون، ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں، کوئی عقل، کوئی خیال نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور اس کو
بولنے، سننے اور آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود یہ نظر نہ آئے کہ وہ رب ایک ہے، یہ نعمتیں اسی کی ہیں، وہ نہ سمجھتا ہو تو گویا وہ بہرا ہے جو سچ نہیں سنتا، اس کو رب العالمین کی توحید کی باتیں جس کو عقل میں نہیں اترتی وہ بہرا ہے، اور جس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رب العالمین ایک ہے اور وہ سچ نہیں بولتا تو وہ گونگا ہے، عمیون اندھا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین نے اس لیے فرمایا ہم نے یہ چیزیں دی اور تم ہمارے لیے ان کو استعمال نہ کرو تو تم عقل مند نہیں ہو، تم پاگل ہو، دیوانے ہو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہر ایک کے بارے میں جو اللہ کی ذات کا انکار کرے یا اس کے ساتھ شرک کرے۔ اب قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے اعمال کچھ اس طرح کے تھے کہ خود کسی حلال چیز کو حرام بنا لینا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے جب کافروں سے یہ کہہ دیا کہ تم ایسے ہو، تو اب ایمان والوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کلو من طیبات، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو پاکیزہ ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں۔ اور اس سے اشارتاً ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہو یا تم کسی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہو کہ جہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق جانوروں کے کان میں یا صرف نیت کر کے یا گلے میں کچھ پٹا ڈال کر کسی درگاہ، مزار یا کسی بھی بت کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان جانوروں کا ذبح کرنا، ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا حرام ہے، تو قرآن ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسی جگہ رہتے ہو یا نہ رہتے ہو، مگر ایسے لوگوں کا اثر آپ کو نہیں لینا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال چیزیں ہم نے تم کو دی اس میں سے کھاؤ۔ انسان کے پاس یہ قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ تو رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کا تذکرہ باقاعدہ اسی کے نام پر ایک مکمل سورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ، آخری سورہ، سورہ تحریم، معنی ہے کسی چیز کو حرام کر لینا۔ کوئی مسئلہ ہوا ازواج مطہرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، آپ نے چیز کو یہ کہا کہ اب میں اس کو نہیں کھاؤں گا کبھی بھی۔ قرآن مجید کی آیت کیا اتری؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ قرآن مجید کی آیات کا جو ٹیمپریچر ہے اور اللہ اپنے نبی سے جو بات کر رہا ہے، آپ ترجمہ سنیں کہ اے نبی لما تحرم، آپ نے کیسے حرام کر لیا ما احل اللہ لک، جو چیز ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کے بعد جس شخصیت کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس کے پاس بھی یہ طاقت، یہ قدرت نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تو ہمارا ہے، اور آگے بھی بات آئے گی، یہ تو ہمارا دائرہ ہے، ہم بتائیں گے کہ کیا تمہیں کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ تو فرمایا ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد بے وفا مت بن جانا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم کھاؤ بسم اللہ پڑھو، تم ذبح کرو بسم اللہ پڑھو، تمہارے ہر عمل سے یہ جھلک نکل کر آئے کہ تم رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے غلام ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک اللہ کا بندہ اس کی روزی میں سے کھاتا ہے، وہ شکر ادا کرتا، وہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وہ کھانا ختم ہوتا ہے تو دسترخوان پر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی
اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی وجعلنی من المسلمین، جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، وہ اپنے عمل سے جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو چیزیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ کھاؤ حلال چیزوں میں سے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں ادا کرو؟ اگر تم اس کو اپنا رب سمجھتے ہو اور تم اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ان کافروں نے جو چیزیں حرام خود کر لی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دو۔ اب سنو کہ حرام کیا ہے۔ تو حرام چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ سنو حرام تو ہم نے صرف تم پر کیا ہے مردار، جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے یا کوئی مار دے، ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ حرام، وہ مردار ہے، اور ہر مردار حرام ہے سوائے دو چیزوں کے، نمبر ایک مچھلی، نمبر دو ٹڈی، جو بہت کم پائی جاتی ہے، ملتی ہے بہت کم مچھلی، اور سمندر کے مچھلی کے علاوہ تمام مردار جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے۔ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اب کوئی جانور گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، وہ خود پہاڑ سے گر گیا، اونچائی سے مر گئے، حرام ہے۔ ہر مردار جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا وہ حرام ہے۔ دوسری چیز والدم، خون بہتا ہوا ہو یا جمع ہوا، حرام۔ اس میں بھی دو چیزوں کو چھوڑ کر، نمبر ایک جگر، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کلیجی بھی کہتے ہیں، وہ خونی ہوتا ہے ایک طرح کا مگر وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرما دیا۔ ایک چیز اور ہے اس کا نام یاد نہیں، خون حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، اس پر تو پوری امت کا اجماع اتفاق ہے، یہ خنزیر کا گوشت یا وہ جانور مکمل نجیس العین ہے، بالکل حرام۔ قرآن مجید نے ایک دو جگہ بھی اور دوسری جگہوں پر اس کو بیان کیا، بالکل صاف۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے، کیونکہ اس جانور کی عادت اور اخلاق میں گندا پن ہے، وہ کھاتا ہے انسان کا فضلہ، انسان کی گندگی، وہ پاکیزہ کھانا کبھی نہیں کھاتا۔ اور یاد رکھیں اس کی طبیعت اخلاق کے اعتبار سے بڑی گندی اور ناپاک ہے۔ جو قومیں اور خنزیر کی طبیعت کے اندر بے حیائی ہے، جو قومیں خنزیر کا استعمال کرتی ہیں دنیا کے اندر، آپ خود دیکھ لیں وہاں حیا نام کی ذرا سی چیز نہیں، صرف بے حیائی، بد اخلاقی، کچھ نہیں۔ کیوں؟ کھایا اس کو ہے۔ اور انسان کے اندر جو انسان جس چیز کا گوشت کھاتا ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اس کا اثر آتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، نخوت، نخرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اثر آتا ہے، ضرور آتا ہے۔ اسی واسطے تو آج کے زمانے میں چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا ہم میں سے کوئی اور بھی ہوں، جو بوائلر مرغی کا اور چکن کا استعمال کیا جا رہا ہے، بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں کی مثال اب سے 50 سال سے پہلے نوجوانوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ مرغی کا چوزا، طاقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کھایا وہ جا رہا ہے اور اس کا اثر جسم پر آئے گا۔ ایسا ناممکن ہے جو کھائیں وہ نہ لگے جسم کو، اس کا اثر آتا ہے۔ جو قومیں آج بھی ان چیزوں سے دور ہیں، صرف دیسی کھانا استعمال کرتی ہیں، دیسی کھانا استعمال کرتی ہیں، آج بھی ان کی طاقت کا اندازہ بالکل الگ ہے۔
بالکل الگ ہے۔ تو فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی مکمل حرام ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کو غور سے سنیں، ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے حرام ہے بالکل۔ کہیں لے کر گئے، مزار پر لے کر گئے، ہم نے نیا بزنس شروع کیا ہے، ذرا ان کے نام پر مرغ ذبح کر دیا جائے، بکرا ذبح کر دیا جائے، یا کوئی اور جانور ذبح کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں یہاں ایک غلط فہمی اور ہے، بعض لوگ کرتے نہیں، ہم نے ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کیا ہے۔ اگر آپ نے 10 بار بھی بسم اللہ پڑھ لی، اگر نیت کسی اور کے لیے ہے وہ جانور حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذبح تو کسی اور کے لیے کیا گیا ہے، کتنی مرتبہ بھی نام لے لیا جائے، نیت جب یہ ہے کہ فلاں مزار والوں کے لیے، فلاں درگاہ والوں کے لیے، فلاں مورتی کے لیے، فلاں کے لیے، تو وہ حرام ہے۔ کیونکہ منت ماننا یا کچھ قربان کرنا سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم اور کریم ہے، اس کے بعد بھی کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی ان تمام چیزوں۔ کیا فرمایا؟ فمن اضطر، کوئی اللہ کا بندہ مجبور ہو جائے، بالکل مجبور، غیر باغن، اس کی خواہش ذائقہ چکھنے کی نہ ہو، ولا عادن، شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کر رہا ہو، فلا اثم علیہ، تو ان چیزوں کو جن کو ہم نے حرام کیا ہے ان کا استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ایسی سچویشن اور ایسی حالت میں آ جائے کہ حلال کھانا نہ اپنے پاس ہے، نہ کوشش کرنے کے بعد مل سکتا ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حلال یہاں میسر نہیں ہے، نہیں مل سکتا، نمبر 1۔ دوسرا، اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو، نہیں بھئی آج مردار کھا کر دیکھیں گے کیا مزہ ہوتا ہے، دیکھیں گے ذائقہ کیا ہے، یہ بھی نیت نہ ہو۔ نعوذ باللہ کوئی نیت یہ کر لے ذرا خنزیر کو استعمال کر کے دیکھیں گے کیسا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نیت بھی نہ ہو۔ نہ وہ شریعت کی حد سے تجاوز کر رہا ہو، یعنی شریعت کا مکمل پابند بھی ہو۔ اگر یہ حالات ہیں یا ایسا مسئلہ آ جائے کہ کوئی گن پوائنٹ پر یہ کہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے ورنہ کھاؤ، ایسی اگر سچویشن ہے تو فرمایا اللہ نے فلا اثم علیہ، گناہ نہیں ہو، یہ چیزیں حرام ہی رہیں گی، مگر کیونکہ حالت ایسی آ گئی ہے تو مجبوری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ یوں کہنے لگیں کہ بعض موقعوں پر علاج معالجے کا مسئلہ آتا ہے کہ بعض وہ چیزیں جو جائز ہی نہیں ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر کسی حلال علاج کو لکھ کر نہیں دے رہا کہ ہے ہی نہیں اس حرام چیز کے علاوہ، تو اجازت دی گئی ہے۔ اگر ہو ہی نہ، اس کی پہنچ اور دسترس سے باہر ہو، فلا اثم علیہ۔ لیکن ایسا ہونا یہ نہ جانے بہت ناممکن ہی ہے، اس کے امکانات 1% سے بھی بہت زیادہ کم ہیں، خاص طور سے اس زمانے میں ہر چیز میسر ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اگر کبھی ایسی حالت میں تم پھنس بھی جاؤ اور آپ کو غلط چیز کا استعمال جس کو ہم نے منع کیا ہے کرنا بھی پڑے، گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے اور رحم کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ان آیات کے ذیل میں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔